و تعالی کا بے حد فضل و کرم ہوا کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارکہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج بابرکت مہینہ شعبان المعظم چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور رمضان المبارک تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مسلسل کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ باقی مہینوں یعنی رمضان کے علاوہ عام دنوں سے زیادہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، کیونکہ جب ایک بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت زیادہ یعنی انسان کے اندر ایک کمزوری جیسی پیدا ہو جاتی ہے، تو کہ جب پھر اس ٹائم معصوم بن جاتا ہے انسان کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور جب میرا نامہ اعمال پیش ہو جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اور پھر رمضان کی آمد کے لیے خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، اور اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنا اجر و ثواب بڑھنے والا ہے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا، اور ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کا آپ کو یعنی نیکی دی جائے گی۔ تو اس لیے ہم آج سے یہ پختہ ارادہ کریں کہ ہم شعبان المکرم میں توبہ و استغفار، گناہوں کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو اگلے آنے والے لمحوں کی طرح یعنی وہاں کے لیے اب ہم فیوچر میں جو بھی کرنا ہے، ہم جتنے بھی آج سے پہلے گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے توبہ کریں، اور جتنا ہو سکے انسان سے اچھے اچھے کام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کبھی نہ کبھی میرے سامنے جھک جائے، میں اس بندے کو اتنی بلندیوں تک پہنچاؤں گا کہ کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے بڑی بڑی خطائیں ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ اللہ کے حضور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں کرتا ہے، کیونکہ 4 دن کی زندگی ہمیں ملی، ہم نے اس زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے۔ روز محشر کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو کہے گا کہ اے انسان، میں آپ کو دنیا بھر کا سونا، دولت، سب کچھ آپ کو دے دوں، آپ کیا کرو گے؟ تو وہ انسان کہے گا کہ اللہ، اگر مجھے اتنا مال ملے میں سارا مال غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دیتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب وقت نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں جو ہم نے کرنا تھا، دنیا میں جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کیا نہیں، پھر قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ جب یہ ابداً ابدا کی زندگی جب ہماری شروع ہوگی تو ہماری آنکھیں تب کھلیں گی کہ ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے۔ میں نے اپنی جوانی کو کون سے گل کھلائے، اور دنیا میں آ کے مجھے کچھ کرنا تھا وہ میں نے کیا نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وعدہ کیا ہے، اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ اللہ آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، پوری کائنات کے مالک اللہ۔ تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کے ہم نے غیروں کے سامنے جھکنا جب شروع کر دیا تو ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، ہے کوئی بادشاہ؟ للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ کی بادشاہی چلے گی۔ وہاں کوئی وکیل ہمارا نہیں ہوگا، وہاں کوئی جج نہیں ہوگا، وہاں پولیس والے نہیں ہوں گے، وہاں بڑے بڑے افسر نہیں ہوں گے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، جب روز محشر کا دن برپا ہوگا نا تو تمام لوگ جتنے بھی گناہگار لوگ ہوں گے نا وہ تمام ننگے ہوں گے، ان کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے اللہ کے رسول، وہاں کسی کو شرم نہیں آئے گی کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ کہ وہاں کسی کو فرصت ہی نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھیں؟ نظریں اوپر کے لیے، سورج تھوڑا سا ایک ہاتھ اوپر ہوگا، پھر گرمی کی شدت سے کوئی پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی اس میں ابھلتا ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں جیسے انڈا پانی میں ابھلتا ہے نا، ایسا کل قیامت کے دن انسان پانی میں ابھلے گا، یعنی اپنے پسینے میں ابھلے گا۔ تو پھر وہاں کون ہمیں جنت میں داخل کر سکتا ہے؟ جن کے پیچھے ہم نے اپنی زندگی کو خراب کیا ہے نا، کل قیامت کے دن سب چھوڑ دیں گے۔ باپ بیٹے سے کہے گا میں آپ کو جانتا نہیں، بیٹا باپ سے کہے گا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا کہ کوئی مجھے ایک نیکی دے دے تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، پر کل قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ کیونکہ میں نے جو زندگی گزارنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقت پہ میں نے جو زندگی گزارنی تھی وہ زندگی میں نے اچھی طرح نہیں گزاری۔ اب اللہ نے یہ اعلان کیا ہے قرآن میں احسب الناس ان یترکوا، کہ اے بندے آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، آپ سے حساب لے لیا جائے گا۔ قیامت برپا ہوگی، آپ نے مرنا ہے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے میں نے انسان کو دونوں صفتیں دے دی ہیں، یعنی اچھائی کرے گا اچھی کی صفت بھی میں نے انسان کو دی ہے، برائی کرے گا برائی کی صفت بھی میں نے انسان کو دی ہے۔ اب انسان نے خود سمجھنا ہے میں نے برائی کرنی ہے یا اچھائی کرنی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی طلب کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے گا، اور وہ ہم نے ٹائم نکالنا ہے اللہ کے لیے۔ ہم نے سب کو جب چھوڑ دیا نا تو ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے انہوں نے گزاری وہ زندگی ہم نے چھوڑ دی، تو ایسے سستے میں ہمیں جنت تھوڑی مل سکتی ہے، کیونکہ ہر کسی چیز کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے اپنے بچپنے کو کھیلنے کودنے میں صرف کر دیا، اپنی جوانی کو، جس ٹائم جوانی کا جوش طاقت، اس ٹائم ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں اپنی جوانی کو گل کھلائے، تو بڑھاپے میں انسان کو سجدہ بھی کبھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان گھر سے اٹھ کے مسجد تک نہیں آ سکتا ہے، تو یہ سوچ رکھتا ہے میں قبر سے
اٹھ کے جنت میں چلا جاؤں؟ ایسا مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم سے حساب لیا جائے گا کل قیامت کے دن، جب ہمیں اسکرین وہاں کھول دی جائے گی اور ہر بندے کا نامہ اعمال جس خطے پہ، جس زمین کے خطے پہ میں نے وہ نیکی کی ہو، وہ وہاں پہ آپ کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ہم لوگوں نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کی ہو، اس کا بدلہ وہاں پہ دے دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ہم نے دنیا میں چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی کیا ہو، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ پھر ہم افسوس کریں گے کہ یہ جو جنت میں جا رہے ہیں یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا جو ہے یہ سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں شراب پینے والا اور راتوں کو اٹھ کے تہجد میں رونے والا ایک ساتھ چلتے ہیں، یہاں رات کو تلاوت کرنے والا، رات کو اللہ کے سامنے رونے والا اور رات کو زنا کرنے والا صبح ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں بے نمازی اور نمازی ایک ساتھ ہوتے ہیں، یہاں قرآن سننے والا اور گانے سننے والا ایک ساتھ ہوتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن ان کو الگ کر دیا جائے گا، سب کو الگ کر دیا جائے گا، اپنے اپنے نامہ اعمال کے حساب سے اس کو جنت دے دی جائے گی، اور اپنے گناہوں، جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس کے بدلے میں ہمیں جہنم دے دیا جائے گا۔ تو ہمیں سمجھنا ہے ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جوانی کو تباہ کر کے رکھا ہے، ہم نے اپنے گھر کو تباہ کر کے رکھا ہے، ہمارے اندر ایمان کی تازگی نہیں ہے، ہم اب رسماً اسلام کو آگے چلا رہے ہیں، جیسے ہم نے زندگی گزارنی تھی، جیسے اللہ کے احکام ہم پر نازل ہوئے تھے، ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری۔ تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب انسان پچھتاوا کرے گا نا، وہ کہتے ہیں نا کہ پچھتاوا جب کرے گا تو انگلی جب منہ میں رکھے گا تو پورا بازو کھا لے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا۔ تو پھر وہ عالم جس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، وہ کتنا خوش ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا وہ کیا کرے گا؟ رسوائی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے معزز مہینے، بابرکت مہینے آ رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے رہے، ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ آج تک کیے ہیں ہمیں معاف فرما دیجیے، اور آنے والی زندگی میں ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی ہے کبھی، ہے نا، کہتے ہیں پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے نے قدرت میں بھی مزہ رکھا ہے۔ ہم جب صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے نا تو ہم ہیں ہی نہیں کچھ، بائیکاٹ کر دیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا، بائیکاٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحاباؤں کو بائیکاٹ کر دیا، نہ رشتہ داری ان کے ساتھ، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ خرید و فروخت ان کے ساتھ۔ 3 سال تک گھاٹی میں رہے، الگ رہے، کوئی بات چیت نہیں، کسی سے رشتہ داری نہیں، خرید و فروخت ختم، کہ جب تک یہ اس اسلام سے واپس نہ آ جائیں تب تک ان کو ستاتے رہیں گے۔ حضرت سمیہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ ابو جہل بدبخت نے حضرت سمیہ کو کیسا شہید کیا، کہ نازک جگہ پہ برشا مار کے اس کو شہید کیا، تو اسلام نہیں چھوڑا، اسلام پر ڈٹے رہے۔ اور فرعون کی باندھی، جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے موسیٰ کی اللہ کے اوپر ایمان قبول کیا، تو فرعون نے کہا کہ اگر آپ موسیٰ کی اللہ کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ گے میں آپ کو آزاد کر دوں، مگر نہیں، 2 بیٹیاں ہیں، فرعون نے ایک چھوٹی بیٹی کو پکڑا اور کڑاہی میں تیل گرم کیا، اس میں ڈالا، دوسری بیٹی کو ڈالا۔ جب ماں کی باری آئی اور ماں نے فرمایا کہ اے فرعون مجھے بھی اس کے اندر ڈال دیا جائے، جب ہماری ہڈیاں تیل کے اندر رہ جائیں تو ہمیں ایک جگہ دفن کر لینا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو وہاں سے خوشبو آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ یہ کہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ فرعون کی باندی تھی، فرعون نے ان کو تیل کے اندر جلایا تھا اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک ماں کی ایک ہی جگہ پہ ہڈیاں دفن کی ہوئی تھی، تو یہاں سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ کوئی دین ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کو صرف کرنا ہے، کیونکہ آنکھ جب ہماری یہاں پہ بند ہو جائے اسی ٹائم ہماری آنکھ کھل جائے گی. تو قبر میں ہم کیا کریں گے؟ قبر میں ہم نے سوال و جواب، منکر نکیر آ جائیں گے. تو وہاں باپ ساتھ میں نہیں آئے گا، وہاں پیسہ ساتھ میں نہیں آئے گا، وہاں گاڑیاں ساتھ میں نہیں آئیں گی، وہاں بنگلے ساتھ میں نہیں آئیں گے. یا بنگلے میں انسان کو دفنایا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ ہم خود اپنی تیاری جب کریں گے، ابداً ابدا کی جب تیاری کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی کامیابیاں اس دنیا میں بھی عزت دے دے گا اور آخرت کی زندگی میں ہمیں عزت مل جائے گی. پھر ابداً ابدا کے لیے جنت میں رہو. ابداً ابدا کے لیے نہ کوئی مزدوری کرنی ہے، نہ پیسہ کمانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں. جو آپ کا خیال، جو آپ کا من کرے وہ کھانے کو مل جائے گا، جو چاہیں وہاں ہمیں مل جائے گا، مگر اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. اگر ہم نے تیاری نہ کی تو جنت کے بدلے ہمیں کچھ اور مل جائے گا. بہت سارے بہانے ہیں کہ جس وجہ سے ہم اللہ کو راضی کر لیں، بہت سارے بہانے ہیں. تو ہم کر کے ذرا دکھائیں نا، ہم اللہ سے جڑ کے دکھائیں نا، ہم قرآن سے جڑ کے اپنی زندگی گزاریں تو نا پھر مزہ ہے زندگی گزارنے کا، پھر مزہ ہے اس دنیا سے جانے کا کہ فرشتے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے وہاں پہ. تو ایسا بن کے تھوڑی مرنا ہے کہ دنیا والے بھی پریشان ہو گئے تھے پہلے کہ کب مر جائے، پھر وہاں جا کے فرشتے بھی پریشان ہو جائیں گے، یہ کون سا بندہ یہاں آیا ہے. پھر قبر بھی پریشان ہو جائے، یہ کون سا بندہ میرے اندر آیا ہوا ہے. پھر قبر بتائے گی آ تو صحیح، تجھے میں بتا دوں گا تو تیرے ساتھ میں کیا سلوک کروں. تو زندگی ہم نے اپنی جوانی کو ایسا گزارنا ہے، کیونکہ جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے نا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی میں جب انسان اچھلتا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں. زنا بھی کر لے، نیکی بھی کر لے، گناہ بھی کر لے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنا، یعنی مجنون بنا جاتا ہے جوانی انسان کو کہ میں سب کچھ کر لوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا. پھر بڑھاپے میں کبھی سر درد ہو رہا ہے، کبھی کمر درد ہو رہا ہے، بیٹھنا نہیں بنتا، کھانا نہیں بنتا، واش روم تک انسان نہیں جاتا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جب موت آ جائے گی نا، وہ بالکل صفایا کر دے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا. کچھ دنوں کے لیے آپ کا نام باقی رہے گا، ختم. آج تک جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں. جنہوں نے اچھی زندگی گزاری، اللہ کے راہ میں قربان ہو گئے، ان کا ذکر آج بھی کتابوں میں چل رہا ہے. چاہے 100 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، 2000 سال ہو گئے، جتنے بھی سال ہو گئے، مگر ان کا اتنا مقام بلند ہے کہ عزت سے ہم ان کا نام لیتے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ دنیا جگہ جی لگانے کی تھوڑی ہے کہ ہم دنیا سے دل لگائیں، بس نہیں. یہ تو دنیا فانی ہے. کل من علیہا فان. دنیا کی ہر شے فنا ہو جانی ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی تو آخرت ہی آخرت رہے گی. اللہ باقی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. جب تمام مر جائیں گے، فرشتوں کو موت آ جائے گی، موت بھی مر جائے گی، جنات مر جائیں گے، تمام مخلوق مر جائے گی، قیامت برپا ہوگی، پورا میدان ہوگا. پھر قبروں سے لوگ اٹھیں گے. کوئی پیدل چل رہے ہوں گے، کوئی سواری پہ چل رہے ہوں گے، کوئی منہ کے بل چل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا. ہم عبرت حاصل کریں لوگوں سے.
کہ اللہ جب کسی قوم پہ عذاب لاتا ہے ہم ان سے عبرت حاصل کریں کہ کیا پتا وہ گناہ ہمارے علاقے میں بھی مت ہو، یہاں بھی مت کیے جاتے ہیں وہ گناہ. نہیں، تجھے حسن و ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. یعنی جو اللہ نے ہمیں حسن دیا ہے میں سمجھتا ہوں مجھ سے بڑا کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں. دھوکے میں پڑ جاتا ہے انسان. جیا کر رہا ہے یوں ہی مرنے والا، یعنی ایسا ہی جیتا ہے انسان، اس کو پتا ہے مرنا ہے، ایسے ہی جی رہا ہے. دولت بھی جمع کر لی، مکان بھی جمع کر لی، گاڑیاں بھی جمع کر لی، بنگلے بھی جمع کر لی، تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں میسر ہیں، کہہ رہا ہے نہیں میری پیٹ میں یہ آ جائیں. بھائی ایسا نہیں ہے. جو ہماری پیٹ میں چلا گیا وہ ہمارا ہے، جو الگ ہے وہ کسی کا. بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے، قارون جیسا بادشاہ، شداد جس نے دنیا یعنی جنت بنائی دنیا میں، اور فرعون جیسا بڑے بڑے بدبخت بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے. تو ہم کسی کے کھیت کی مولی ہیں ہی نہیں، ہمیں بھی جانا ہے. تو اسی لیے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم زندگی کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں. اگر ایک نعمت پہ ہم غور کریں نا کہ اللہ نے اس نعمت کو کیسے بنایا ہے، اگر ہم اپنے اندر غور کریں کہ اللہ نے آنکھ کو کیسے فٹ کیا ہے. اگر آنکھ ماتھے پہ ہوتی تو کوئی انسان ان سے بھاگ جاتا. کان کیسے بنائے، یعنی جو ہمیں سنائی دے رہا ہے، سب کچھ سنائی دے رہا ہے. اور ہمارے بال بنائے، ناخن بھی اگر ہمیں بھرتے، دانت بھی اگر ہمیں بھرتے تو ہم کیسے انسان ہوتے. اللہ نے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. ہم اپنے اندر تھوڑا سا جھانکیں اور پھر اپنے آپ پہ غرور کریں. غرور بھی کیا کرنا ہے، کیونکہ مٹی میں مل جانا ہے، چلے جانا ہے اس دنیا سے، یہ چھوڑ کے جانا ہے. پھر آپ کا بھائی بھی آپ کو بلا دے گا، آپ کی بیوی بھی آپ کو بلا دے گی، آپ کے بچے بھی آپ کو بلا دیں گے، آپ کا سب خاندان آپ کو بلا دے گا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. پھر لڑائیاں ہوں گی، جتنا اس کا بینک بیلنس تھا، جتنی جائیدادیں تھی، جتنا کچھ تھا، اب اس میں لڑائیاں ہوں گی کہ کس کو کتنا حصہ آ جائے گا. باپ کی پرواہ نہیں، باپ چلا گیا، جو اس نے بچا کے رکھا ہے اب اس پہ حصے ہوں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، قتل ہوں گے کہ مجھے اتنا ملا، آپ کو اس سے زیادہ ملا. تو اس لیے اپنی آخرت کی تیاری ہم اگر کریں گے نا تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیابی والی بن جائے گی. تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان المکرم میں ہم کثرت سے روزہ رکھیں، کثرت سے استغفار کریں، تلاوت کریں، نیکیاں اچھی کریں، غریبوں کی امداد کریں، غریبوں کی مدد کریں. اور رمضان اب آنے والا ہے، تراویح ہم اچھی طرح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، روزے رکھیں. اگر ہم نے رمضان المبارک میں ایک فرض روزہ چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں ہم پوری زندگی روزے رکھیں گے، اس کا ثواب نہیں مل پائے. تو ہم تیاری کر کے رکھیں گے، ہم توبہ کریں گے. آج سے ہی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور آنے والی زندگی میں ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم الآخرة. اللهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انصر الإسلام في كل مسلم. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر الإسلام في كل كشمير. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.